بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد الباسط محمد ابراہیم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے جو کہ ہمارے لیے یقیناً انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بہت بہت شکریہ مہمان نوازی کا اور یہ موقع دینے کا۔ نوازش۔ ناظرین، دین اسلام دین فطرت ہے، لہذا دین اسلام میں انسانیت کے لیے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ ایسا ہی ایک شعبہ یعنی انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کو آپس میں بعض اوقات قرض یعنی ادھار کے لین دین کی ضرورت پیش آیا کرتی ہے۔ لہذا آج کی اس نشست میں ہمارا یہی موضوع ہے، یعنی دینی تعلیمات کی روح سے قرض کے احکام و آداب۔ تو آئیے اس سلسلے میں اپنے مہمان سے مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا قرض کے احکام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت اہم موضوع ہے اس سلسلے میں بات کرنا اور دیکھنا کہ ہمارے شریعت کے اندر اس سلسلے میں کیا کیا روشنیاں دی گئی ہیں۔ در حقیقت قرض ایسی چیز ہے جس کے اندر آج کل اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ جی، ہماری شریعت اس چیز کو جو ہے محبوب یا پسندیدہ تو نہیں سمجھتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ قواعد، کچھ آداب، کچھ حلول، کچھ احکامات تجویز ضرور کرتی تاکہ انسان کو اس سے بچا کے رکھیں اور انسان کو ان چیزوں میں پھنسنے سے دور رکھیں، اور صرف انسان خود نہیں بلکہ اس کی پوری خاندان، اس کے اہل خانہ، اس کے قریب ترین لوگ، یہ سارے لوگ خوش رہتے ہیں جب ان چیزوں سے انسان یا تو شریعت کے احکامات کا انسان پابند ہو جائے، ہر معاملے میں، چاہے قرض کا معاملہ ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو۔ اور اگر پھنسی گیا کسی وجہ سے تو پھر اب کیا آداب ہیں اور کیا تقاضے ہیں دینی تعلیمات کے، تو اسے اس بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ بلا شبہ۔ تو پہلی بات یہ کہ انسان کو تو بچنا چاہیے، اور معاشرے کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی شخص ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، کسی طریقے سے کسی ضرورت کے شکار ہو چکا ہو، اسے شادی کرنا ہے یا کسی بیماری کا علاج کرنا ہے یا اس طرح کی کوئی اور بات اس پر آ گئی ہے، تو معاشرہ کا حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ دیں، اس کی ضرورت کو دور کریں۔ سارے لوگ مل کر کے جب اس سے یہ تنگی دور کر دیں گے تو ایسے شخص کو پھر قرضہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یعنی سبھی کا فرض بنتا ہے۔ سبھی کا فرض بنتا ہے۔ یہ رول اگر معاشرہ ہمارا ادا کرے، قریبی خاندان والے ادا کرے، بھائی بہن مل کے ادا کریں، تو ہم ایک دوسرے کو اس چیز سے بچا سکتے ہیں جس میں انسان ایک غلامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جی اللہ نے انسان کو بنایا آزاد، جی، لیکن انسان اپنے آپ کو غلام بنا دیتا ہے قرض لے کر کے۔ اب وہ غلامی کا شکار ہوتا ہے، کبھی چہرہ چھپاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ صحیح، کرتا ہے، کبھی جھوٹ کا سہارا لیتا کبھی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ ہے۔ جی جی تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ جو اس چیز کو فروغ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ اس چیز کو فروغ دینے کے لیے اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ یعنی بوقت ضرورت دوسرے لوگ اس کی مدد کریں، بلا شبہ ایک دوسرے کا مدد کہ قرض لینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ بلا شبہ جی مالی امداد ایک دوسرے کا کرنا۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک نے اتنی خوبصورت ایک آیت کے اندر فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے، جی قرضہ تو انسان بندوں کو ہی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دینا ایسا ہے جیسے کہ آپ مجھے دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ضرورت مند انسان کو قرضہ دینا، اس کی مدد کرنا یوں ہے جیسے کوئی اللہ کو قرضہ دے رہا لا ہے۔ الہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ جی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ لوٹائیں گے لیکن کئی گنا بڑھا کر لوٹائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمارے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مختلف روایات کے اندر کہ ایک بندے کو 1 درہم قرضہ دینا 1 درہم صدقہ دینے کے برابر ہے۔ جی ایسی چیزوں کی ترغیب آئی ہے صحیح۔ کہ انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں
مدد کریں تاکہ انسان کو ان چیزوں سے یا تو قرضوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، جی اپنی عزت آبرو کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے اہل خانہ کو بھی خوش رکھیں۔ جی اور ایک حدیث بھی ہے بہت اہم اس سلسلے میں، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ بلا شبہ یہ بھی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ جو کوئی ایسا شخص ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں یہاں پر، اس کی تشریح کرتے ہیں، جس پر بوجھ اتنا ہو گیا کہ وہ سانس ہی نہیں لے سک رہا، جی دم گھٹ رہا ہے، دم گھٹ رہا ہے اس کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی ایسے شخص کے اوپر سے کوئی آفت یا تنگی کو ہٹا دے جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اوپر سے مشکلات کو، آفتوں کو ہٹا دیں گے۔ تو قیامت کے دن ہر شخص پریشانی میں ہوتا ہے، سارے انبیاء کرام نفسی نفسی کہیں گے اس دن، تو آپ سوچیں اس وقت جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل ہوگا تو کیا سعادت کی بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہوں کہ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات دور فرمائے، تو ہمیں چاہیے کہ دنیا میں اپنے ارد گرد اگر کوئی ہمیں ضرورت مند اور مشکلات کا شکار انسان نظر آئے تو ہمیں اس سے نظریں چرانے کی بجائے حتی الامکان اور جس قدر حیثیت اور گنجائش ہو تو آگے بڑھنا چاہیے، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس جانب متوجہ کرنا چاہیے۔ یہ گفتگو تو ہو گئی اس سلسلے میں کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو قرض کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، اس کے آس پاس اور اڑوس پڑوس والوں کو، اس کے عزیز و احباب کو، اور اگر معاملہ اس سے بھی بڑا ہو خدا نخواستہ تو تمام معاشرے کو چاہیے کہ مل جل کر اس کا ساتھ دیں، اس کا ہاتھ بٹائیں، اس کی مدد کریں تاکہ اسے قرض لینے یا مانگنے اور دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اور اگر بالفرض خدا نخواستہ قرض لے ہی لیا کسی نے تو اس سلسلے میں کچھ آداب، کچھ تعلیمات۔ بلا شبہ اس سلسلے میں سب سے اولین آداب جو ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضوح سے بیان کر دیا، وہ یہ ہے کہ اسے جو ہے لکھ لیا جائے، اس کا کوئی دستاویز بنا دیا جائے جس پہ تحریری کارروائی ہو جائے، تحریری کارروائی ہو جائے، کوئی کانٹریکٹ ہو جائے، اس میں لکھا جائے کہ کتنا مقدار لیا گیا ہے اور کب ادا کیا جائے گا، اس کے کچھ گواہ بھی ہوں، یہ اگر ہو، اسے کتابت کہتے ہیں، قرآنی مصطلح میں اسے کتابت کہتے ہیں، جی ہاں، تو یہ ہو جائے تو صحیح۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو اگر تم لین دین کا تو قرضہ کا معاملہ کرتے ہو کسی محدد وقت تک کے لیے تو پھر اسے لکھ لیا کرو، اسے کتابت کی شکل میں کر دیا کرو۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر قرض کا لین دین ہو تو قرض لیتے اور دیتے وقت واپسی کے وقت کا تعین ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ انسان کے تو خون میں شیطان چلتا ہی ہے، جی، اب کسی وقت بھی اس پہ وسوسہ کر سکتا ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں، کہیں لکھا ہوا نہیں، تو کیا ضرورت ہے اس کو واپس کرنے کا، یہ پریشانی اٹھانے کی، تو اپنا منہ پھیر ہی لیتا ہے پوری طریقے سے۔ لیکن جب لکھ دیا جائے تو تعلقات برقرار رہیں گے اور ذمہ داریاں بھی برقرار رہیں گی، کوئی اپنا منہ چرا نہیں سکتا، پھر چھپا نہیں سکتا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات شرم میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں مجھ سے اب قرضہ مانگ رہا ہے، اب مجھے شرم آتی ہے اسے یوں کہتے ہوئے کہ بھئی تحریری کارروائی کر لی جائے، لیکن اس قسم کے لوگوں کو ایسے مواقع پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لا حیاء فی الدین، کہ جب اللہ کی طرف سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ قرض کے لین دین کے موقع پر تحریری کارروائی ضروری ہے، تو جیسے یہ حکم ہے کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، اور یہ کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور یہ کہ کتب علیکم الصیام، کہ نماز، زکوٰۃ اور اسی طرح صیام، اور وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور یہ حج کی فرضیت۔ تو جس اللہ کی طرف سے ان باتوں کا، ان عبادات کا، ان کاموں کا حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں، اسی اللہ کی طرف سے اسی قرآن کریم میں اس بات کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ قرض کے لین دین کے موقع پر لکھ لیا کرو، تحریری کارروائی کر لیا کرو، لہذا اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ اگر کسی نے کسی سے قرض مانگا اور جس سے مانگا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے اور وہ اسے قرض دینے پر قادر بھی ہے، لیکن اسے یہ اندیشہ ہے کہ میرا پیسہ کوئی مفت کا پیسہ تو نہیں ہے، کل کو اگر اس کا انتقال ہو گیا اور کوئی ثبوت ہی نہیں ہے
یا یہ خود ہی مکر گیا یا نیت بگڑ گئی اور ثبوت نہیں ہے کچھ بھی، تو کیا بنے گا؟ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو فکر ہوتی ہے۔ اب شاید وہ مجبوراً جھوٹ کا سہارا لے کہ اس وقت تو میرے پاس خود گنجائش نہیں ہے، تو اس سے دو نقصان ہوں گے، ایک تو یہ گناہگار ہوا، جھوٹ بولا، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اس بیچارے کا کام نہیں بن سکا۔ تو اس لیے اس دینی حکم کی تعمیل کی جائے تو ان تمام مشکلات سے اس کے علاوہ ایک اور بات بھی اس سلسلے میں آتی ہے کہ انسان جو ہے بھولتا بھی ہے۔ صحیح ہے، کسی وقت آپ نے کچھ ادا کیا، کچھ ادا نہیں کیا، جی کوئی حصہ ادا کر دیا، کوئی حصہ ادا نہیں کیا، کچھ وقت کے بعد آپ بھول جائیں گے جی کہ کتنا ادا ہوا، کتنا ادا نہیں ہوا، کتنا لیا تھا، کتنا دیا تھا، سب ذہن میں انسان کا نہیں رہتا ہے۔ صحیح، انسان تو کہتے ہیں اس کو جو بھولنے والا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس سلسلے میں اگر لکھ اول لیا الناس اول الناس، بلا شبہ پہلے انسان پہلا بھولنے والا سب سے پہلے نسیان یعنی غلطی اور بھول ہوئی۔ تو ان تمام خامیوں سے بچنے کے لیے، ان تمام مشکلات سے بچنے کے لیے قرآنی نسخہ یہ ہے کہ اسے لکھ لیا جائے۔ صحیح ہے جی۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ اسے لکھ لیا جائے، اور یہ کہ اس بات کا تعین بھی کر لیا جائے قرض کے لین دین سے پہلے ہی کہ واپسی کب ہوگی۔ بلا شبہ یوں بس دے دیا کہ واپسی کب ہوگی، اب دل میں اندیشے پیدا ہونے لگے۔ آج کل علم الادارہ میں کہتے ہیں جب آپ ڈیٹس لکھ دیتے ہیں جی تو وہ ایک اسمارٹ گول بن جاتا ہے، صحیح، یعنی ہدف ذکی بن جاتا ہے۔ جی تو اس طرح سے کام اچھے چلتے ہیں آپ کے۔ صحیح ہے۔ تو قرآن نے بھی آپ کو ایسے ایک اسمارٹ گول دے دیا کہ آپ اس میں ڈیٹس لکھیں اور مقرر اور کر دیں جس نے واپس کرنا ہے، جس کے ذمے ہے وہ قرض، وہ مقروض انسان، وہ بھی ذہنی طور پہ کچھ تیاری کرے گا، سوچے گا کہ بھئی وہ تاریخ قریب آ رہی ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ اب قرض لے لیا کسی نے، اب اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی تو بڑی ذمہ داری ہے۔ اب اسے یہ محسوس کرنا کہ میں نے کسی کا مال لیا ہے اور مجھے وہ ادا کرنا ہے، جی اس کو میں بھول نہیں سکتا۔ جب کبھی کوئی کمائی کیا تو وہاں سے ایک حصہ اس کے لیے انہیں الگ کر کے رکھنا ہے، جیسے ہی وقت آئے اسے مکمل طور پر اس قرض کو ادا کرنا ہے، صحیح، اور اپنے زبان کو قائم رکھنا ہے، زبان کا زبان نہیں توڑنا جو انہوں نے کسی اور کو دیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس نیت سے قرضہ لے لے کہ قرضہ تو لیتا ہوں لیکن دینے کا ذمہ داری میں اتنی خاص نہیں رکھتا ہوں، اگر نہیں دے سکا تو کوئی بات نہیں، کسی طرح سے مکر لوں گا، راستہ بنا لوں گا اپنے لیے۔ تو بد نیتی سے اگر کوئی شخص، ہو سکتا ہے کہ واپس کرنے کی قدرت بھی ہو، جی ہاں، لیکن نیت نہ ہو۔ ہو، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں اتنا بیوقوف تھوڑی ہوں کہ واپس کرنے کے لیے قرضہ لوں، بلا شبہ کہتے ہیں کہ واپس ہی کرنا تھا تو میں قرضہ لیتا ہی کیوں۔ تو قرضہ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی مفت کا مال ہے جی جو لے کے آپ اب عیاشی کریں، جو مرضی کرنا کریں۔ صحیح، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہوشیاری ہے، سمجھداری ہے کہ ہم نے یوں مال جو ہے وہ ہتھیا لیا۔ تو اس سے ایک بڑی اس کے اندر خامی یہ ہے کہ جس شخص کے اندر عادت تھی قرضہ دینے کی، اس شخص کی عادت بھی بدل جائے گی۔ اب وہ کسی کو نہ بھروسہ کرے گا اور نہ کسی کو کبھی قرضہ دے گا، یوں جو واقعی ضرورت مند ہے ان کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ راستہ بند ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، جی جو کوئی کسی سے مال لیتا ہے بطور قرضہ اس غرض سے کہ اسے واپس کرے گا، صحیح، تو اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ جی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه اللہ۔ دیکھیں کتنی شدید عبارت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جی کہ جو شخص کسی سے قرضہ اس لیے لیتا ہے کہ اسے ضائع کر دیں، واپس نہ کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتلفہ اللہ، اسے اللہ ضائع کر دے گا۔ لا حول ولا تو بڑی تہدید، بڑی وعید ہے اس کے اندر کہ آپ جب کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو آپ کا نیت پختہ ہونی چاہیے کہ میں اسے واپس کر رہا ہوں، اس کے میں مذاق نہیں سمجھتا۔ تو اگر نیت درست ہوگی کہ میں واپس کروں گا تو اللہ کی طرف سے اس چیز کے لیے غیبی انتظام کیا جائے گا، اور اللہ اس کی عزت رکھے گا۔ اس نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو واپس کروں گا ضرور، یہ جو قول و قرار ہے، تو اب اس کی عزت کا سوال ہے۔ تو جب اس کی نیت خالص ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی عزت کی حفاظت کے لیے غیبی انتظام کیا جائے گا۔ اور اگر اس لیے لیا ہے کہ میں ضائع کر دوں گا، واپس نہیں کروں گا، تو جیسے اس نے دوسرے کا مال ضائع کرنے کا سوچا ہے تو اللہ اس کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ تو ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اگر کوئی قرضہ لیتا ہے واپسی کی نیت سے کہ نیت درست ہے،
اور دوسرا ہے جو قرضہ لیتا ہے کہ مال مفت سمجھ کر کہ میں واپس نہیں کروں گا اور مفت کے پیسے سے میں یوں اپنے کام چلاتا رہوں گا. تو اس بارے میں ایک حدیث آپ نے یہاں اس کا تذکرہ کیا. تو ایک اور بھی اہم ترین حدیث ہے ان اللہ مع الدائن حتی یقضی دینہ ما لم یکن فیما یکرہ اللہ. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. بڑا اہم حدیث ہے اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ قرض لینے والے کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک اسے ادا نہ کر دیں. لیکن اگر اسے وہ کسی ایسی چیز میں استعمال کریں جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی تعاون حاصل نہیں ہوگی. جی یعنی غلط کام کے لیے قرضہ لیا ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے جو تعاون ہے، جو مدد ہے، جو غیبی انتظام ہے وہ حاصل نہیں. تو اس نعمت سے محروم رہ جائے گا. تو ہم ان تمام چیزوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ نیت کا کتنا اثر رہتا ہے ہمارے تمام اعمال پر. صرف عبادات پر بھی نہیں بلکہ ہمارے معاملات پہ بھی. بالکل. میں آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری نیت کو دیکھتے ہیں، کس نیت سے میں یہ معاملہ کر رہا ہوں. اگر میری نیت اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس اچھی نیت کی وجہ سے مجھے کامیابی دیں گے، سعادت دیں گے، خوشی دیں گے، بچائیں گے مجھے ہر پریشانی سے. اور اگر ہماری نیت خراب ہو تو ہم ان تمام سعادتوں سے محروم ہو سکتے ہیں. جی تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نیت صاف منزل آسان. بلا شبہ. یعنی جیسے کہتے ہیں کہ 100 بات کی ایک بات، کہ لمبی چوڑی بات کسی کو سمجھانا یا خود اپنے آپ کو سمجھانا، پہلے تو خود اپنے آپ کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے. تو لمبی چوڑی بات کی بجائے ایک مختصر بات دریا بکوزہ کہ نیت صاف منزل آسان. کوئی بھی کام ہوگا نیت صاف ہوگی، درست ہوگی تو انشاءاللہ منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. تو اس بارے میں مزید ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ حتی الامکان کوشش کی جائے قرض سے بچنے کی. تو کوئی ایسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا طرز عمل یا کوئی ایسی تعلیم کہ جس سے اس بارے میں کچھ سمجھ میں آتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو ایسا تھا کہ آپ قدر المستطاع آپ پرہیز کرتے تھے قرضہ لینے سے. جی ویسے تو ہے کہ بعض روایتوں میں کہ آپ نے کسی سے قرضہ بھی لیا، آپ کا درع مرہون رہا ہے جی وغیرہ وغیرہ. لیکن ہاں تو لیکن آپ یعنی کہ آپ کی جو دعائیں منقول ہیں. جی درع مرہون رہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرع جو ہے وہ رہن یعنی گروی رکھوا کر کسی کے پاس اس سے کچھ اناج لیا تھا بطور قرض. لیکن آپ کا ہمیشہ کا یہ رویہ نہیں تھا. آپ اللہ تعالیٰ سے تو ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں ایسے معاملات سے، اور یا تو قرضوں کے معاملے سے اللہ تعالیٰ آپ کو دور رکھیں. یہ تو آپ کا ہمیشہ کا دعا تھا اللہ تعالیٰ سے. صباح و مساء کی جو دعا کرتے ہیں اس کے اندر بھی ہم یہ کہتے ہیں صبح شام کی جو دعا. بلکہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الکفر والدین. جی یا اللہ آپ سے پناہ چاہتا ہوں کفر کا، اللہ کا پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور دین سے اور قرضوں سے. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کے پناہ میں لا رہے ہیں ان دو چیزوں کے شروں سے، جی کفر کے شر سے اور قرضوں کے شر سے. اور دیکھیں دونوں کو ایک ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، کفر کو اور دین کو، قرض کو کفر کے ساتھ ذکر کیا. لا الہ الا اللہ. جس سے معلوم چلتا ہے کہ اس کے اندر بھی اتنا شرور ہے جتنے اس کے اندر ہو سکتے ہیں. جی اب اس کے بعد کسی نے عرض کیا کہ قال رجل یا رسول اللہ اتعدل الدین بالکفر، کہ اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کفر سے بھی اور قرض سے بھی. تو یہ کیا معاملہ ہے اے اللہ کے رسول کہ آپ قرض کو کفر کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ اتنی بری چیز ہے قرضہ لینا دینا کہ جیسے کفر ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں قرض سے بھی اسی طرح کہ جس طرح میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کفر سے. دونوں چیزیں برابر ہیں. کیوں؟ تو آگے بعض اہل علم نے اس کی توجیح بھی بیان کی ہے. تو فرماتے ہیں اہل علم کہ کفر سے انسان منکر ہو جاتا ہے اللہ کے حقوق کا. وہ انکار کرتا ہے اللہ کے وجود کو، اللہ کے حقوق کو انکار کرتا ہے. اور قرضوں کی وجہ سے انسان کے حقوق کا منکر بن جاتا ہے وہ، جس کی وجہ سے وہ پھر سے آخرت میں عذاب کا شکار ہو سکتا ہے اور اس کی عاقبت خراب ہو سکتی ہے. جس طرح سے کفر کی وجہ سے عاقبت خراب ہو سکتی ہے اس طرح قرض کی وجہ سے بھی عاقبت خراب ہو سکتی ہے. جی ہاں یعنی جو کفر کا ارتکاب کر رہا ہے تو اللہ کے حقوق کو وہ گویا کہ نہیں مان رہا ہے، جحود کا ارتکاب کر رہا ہے، منکر ہو رہا ہے اس کا. اور جو قرض لیتا ہے واپس نہیں کرتا تو وہ اللہ کے بندوں کی حق تلفی کر رہا ہے. تو گویا یوں حق تلفی کے معاملے میں یہ دونوں چیزیں یعنی قرض اور کفر دونوں میں مشابہت ہے.
عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی اس چیز سے بہت منع کیا کرتے تھے لوگوں کو، یعنی قرض لینے سے، تو کیا فرماتے تھے؟ تو حضرت عمر کے متعلق یہ تو بہت مشہور ہے کہ فرماتے تھے ایاکم والدین فإن اولہ ہم، جی یعنی کہ قرضوں سے بچو، یہ خاص طور پر جوانوں کو کہتے تھے، جی قرضوں سے بچو کیونکہ یہ تمہارے اوپر ہم لے کے آتا ہے، جی، یعنی کہ پریشانی، رنجیدگی، غم لے کے آتا ہے آپ کے اوپر، ایک اور غم سے انسان برباد ہو جاتا ہے، غم سے انسان اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ایک بیماری ہے غم، صحیح، سمجھے ایک بیماری ہے، بلکہ 100 بیماریاں ساتھ لاتی ہیں، 100 بیماریاں ساتھ ہے، بلکہ جہنم کے اندر عذابوں میں سے ایک عذاب تو غم ہے، لا الہ ان کے اوپر غم اللہ تعالیٰ ڈالے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہر قسم کے عذاب سے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آمین آمین آمین۔ تو حضرت عمر لوگوں کو یوں فرمایا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے کہ قرض سے بچو، اس لیے کہ قرض کی وجہ سے جو نقصانات جن کا شکار ہو جایا کرتا ہے انسان، تو ان میں سے سب سے پہلا خسارہ اور سب سے پہلا نقصان یہی ہے کہ پہلے ہی دن سے انسان غم کا شکار ہو جائے گا، غمگین رہے گا کہ اب واپسی کا کیا انتظام ہوگا، صحیح بات ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ ایک کو قرض واپس کرنے کے لیے دوسروں سے قرض مانگنا تو ایک پڑے، سلسلہ وار قرض شروع ہو جاتا ہے انسان جی کا۔ بالکل، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم فی اللیل وذل فی النہار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دن میں انسان پر جو ذلالت رہتی ہے، وہ جب بھی اس شخص کو دیکھتا ہے جس سے اس نے قرض لیا تو اس سے اپنا منہ چھپاتا ہے اور اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جی اور رات میں وہ ایک غم کا شکار رہتا ہے کہ کب اور کس طرح میں اسے ادا کروں، کہاں سے کماؤں، کہاں دوں یہ۔ جی، تو انسان کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور امن و امان کی نعمت جو انسان کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کسی کے لیے بھی، تو جیسا کہ اللہ نے خود یہ احسان یاد دلائے کہ وَآمَنَهُم مِّن خَوْف، تو امن و امان کی زندگی بسر کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بلا شبہ، جبکہ اس کے برعکس خوف زدہ رہنا یہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے جو منع فرمایا تو اسی چیز کو گویا کہ تعبیر اور اسلوب بناتے ہوئے کہ اپنے آپ کو تم امن سے نکال کر خوف میں نہ ڈالو، تو اس بارے میں ایک حدیث ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں لا تخیفوا انفسکم بعد امنها، اپنے آپ کو خوف کی حالت میں مت ڈالو اس کے بعد کہ تم امن میں تھے، تو امن کو چھوڑ کے اپنے آپ کو خوف میں ڈالو قرضوں کی وجہ سے، تو صحابہ کرام فرماتے وَمَا ذَاكَ يَا رسول اللہ، یعنی یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو امن کی حالت سے نکال کے خوف کی حالت میں ڈال دے؟ جی، تو آپ نے فرمایا کہ قال الدین، فرمایا کہ قرضے کے ذریعہ یا تو ادھار کے ذریعہ، آپ جب ادھار لیتے ہیں تو آپ امن کو ایک طرف چھوڑتے ہیں اور اپنے آپ کو خوف کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ آپ کو 3 چیزوں پر خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کہے گا، جی وہ کب مجھ سے مطالبہ کرنے آ جائے، صحیح، دوسرا آپ کو یہ خوف ہوگا کہ میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا اگر میں قرضہ ادا کر دوں، جی تیسرا آپ کو یہ خوف ہوگا کیا میں اس قرضے کا انتظام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں۔ اتنے قسم کے معاملات انسان کے ذہن پہ چھا جائیں تو یقیناً وہ خوف زدہ رہے گا اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر اور اپنے عاقبت پر وہ خوف زدہ رہتا ہے۔ جی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے مثلاً کوئی چیز خریدنے کے لیے اس نے قرض لیا ہے، اب وہ چیز خریدی، اب کوئی ایسی آفت آ گئی کہ وہ چیز بھی برباد ہو گئی صحیح بات ہے، یا تو وہ معاملہ ہو ہی نہیں کہ پایا، اس سے وہ جی ہاں فائدہ بھی نہیں اٹھا سکا اور قرض جو ہے وہ سر پر چڑھ سر گیا پر ہے، چڑھ گیا۔ تو یوں ایک مصیبتوں کا سلسلہ جو ہے اس میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان کی جو معاشرتی زندگی، معاشرتی آداب، معاشرتی اخلاق، لوگوں کے درمیان، معاشرے کے درمیان رہتے ہوئے، تو جو انسان قرض لے لیتا ہے ایک بار تو اس حیثیت سے بھی گویا کہ وہ اپنی عزت گنوا بیٹھتا ہے، بہت سی برائیوں کا ابتدا میں اسے مجبوراً سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ وہ ان برائیوں اور معاشرتی و اخلاقی خرابیوں کا عادی بن جاتا ہے۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ در حقیقت ایسا کہ انسان کے کچھ تو ضروریات ہوتے ہی ہیں جی، اور کچھ ہوتے ہیں خواہشات، محسنات، جن کی خاص ضرورت نہیں ہے انسان کو، کمالیات کمالیات ہوتے ہیں جی جو، اور بعض اوقات کیونکہ دوسروں کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، اس طرح کا بھی سوچ ہوتا ہے۔ صحیح، ان چیزوں کی وجہ سے انسان پھنس جاتا ہے قرضوں کے اندر۔ جی مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کے اندر نہیں آئیں اور اپنے ضروریات تک رہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا اسی سے خوش رہیں تو انسان محفوظ۔ لیکن اگر پھنس جائے ان چیزوں کے اندر تو یقیناً اس کے آداب، طور طریقے، اس کے اخلاق، اس کا زبان، اس کا ہر چیز متاثر ہوگا اس سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، کہ انسان اگر قرضوں کے نیچے آ جائیں تو پھر وہ جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، جی، اور اگر وہ کسی کو وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ صحیح۔ تو آپ کے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس کے عادات بدلنے لگیں گے، ابھی اس کے طور طریقے جی، بدلنے لگیں گے۔ شاید پہلی بار جو ہے واقعی وہ سچ کہہ رہا ہو اور مجبوری ہو، مجبوراً وہ معذرت کر رہا ہے کہ میں اس وقت جو ہے معاف کیجیے گا آپ کی رقم لوٹانے کے قابل نہیں ہوں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ٹل گیا تو آئندہ اس کو شیطان ورغلائے گا کہ اگر یہ آئندہ جو دوبارہ جو دن طے کیا گیا ہے اگر اس وقت تک یہ واپسی کے قابل ہوا بھی تو اب شاید جھوٹ بولے گا جی، کہ کچھ دن اور پھر لمبا سلسلہ چلے گا۔ پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو قرض مانگنے آیا ہے وہ پیچھے پیچھے پھرتا ہے اور میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، خوش آمدیں کرتا ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جس نے قرض دیا ہے وہ بیچارہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، پیچھے پیچھے پھرتا ہے، اور کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے دفتر، اور کبھی فون کرے گا تو فون بند ملے گا، تو اسے خود اپنے آپ سے نفرت محسوس ہونے لگتی ہے کہ میں اتنا احمق انسان، یہ پیسے میں اس کو دینے کی بجائے اگر میں اپنے کام میں لاتا، اسے دینے کی بجائے یہ میرے خون پسینے کی کمائی، اس پر تو زیادہ حق تو میرے بچوں کا ہے، بچوں کو دے دیتا، بچوں کو کوئی سامان دلا دیتا، کچھ اچھا کھانا کھلا دیتا، تو یوں اسے خود گویا کہ احساس جرم وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں نے کیا کیا، نہ کہیں وہ ملتا ہے، نہ نظر آتا ہے، نہ فون اٹھاتا ہے۔ تو یوں یہ سارے معاملات جو ہیں، تو اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض لینے کے بعد انسان کا اخلاق ہی بگڑ جاتا ہے، کبھی جھوٹ بولے گا، کبھی وعدہ کرے گا تو پھر وعدہ وفا نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ اور اسی معاملے کی نزاکت ایک اور طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ انسان اگر مقروض ہے اور مر گیا تو کیا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں یہ کہیں گے کہ قرض انسان کو صرف دنیا میں متاثر نہیں کرتے، آخرت میں بھی متاثر کرتے جی، ہیں۔ تو جس طرح دنیا میں اس کی زندگی متاثر ہوئی، آخرت میں بھی اس سے زیادہ متاثر ہوگی۔ جی، تو کیونکہ آخرت میں معاملہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جس کسی سے جو کچھ لیا، حقوق العباد آپ کو مکمل طور پر واپس کرنا ہوتا ہے، صحیح ہے، اس کے بغیر آپ کا معاملہ آگے بڑھے گا نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، جی، یعنی کہ مومن کا نفس، مومن کی روح جنت نہیں جا سکتی جب تک اس کا قرضہ ادا نہ ہو جائے، لٹکی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے۔ اب شاید آپ نے اتنے اچھے کام کیے ہوں، آپ والدین کے فرما بردار تھے، شاید آپ نمازیں پڑھتے، لیکن آپ نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے، جی، تو آپ کی روح جنت نہیں جائے گی جب تک آپ کا یہ قرضہ ادا حالانکہ نہ وہ ہو جائے۔ میت جو ہے وہ اس کے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ جنت کا مستحق ہے، مستحق ہے بلا شک۔ لیکن صرف قرض اس نے لوٹایا نہیں اور دنیا سے کوچ کر گیا، تو اس عمل کی وجہ سے اس کی تمام تر نیکیاں گویا کہ معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ لٹکا ہوا رہے گا، اس لیے نفس المؤمن معلقہ کہا کہ یہ تو لٹکا ہوا معاملہ ہے، یہ اب آگے بڑھنے والا نہیں۔ لا حول ولا قوة۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو بھی جائے جی، تو ان کے اولیاء جو ہوتے ہیں، ان کے اہل خانہ جو ہوتے ہیں، ان کو چاہیے لوگ کہ سمجھتے نہیں، دیکھیں ایسی سخت وعید ہے، جی ہاں، پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں، اور اگر بیچارے کا انتقال ہو گیا تو اب وارث سوچتے ہیں کہ ہم قرض خواہوں کو یہ پیسہ کیوں دیں، ہم اپنی جیب میں کیوں نہ ڈالیں، تو انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارا باپ بیچارہ جس کے ذمہ یہ قرض ہے اس کی جان لٹکی ہوئی ہے، اس کی ساری نیکیاں، اس کی نمازیں، اس کے حج، اس کے عمرے جو ہیں سارے لٹکے ہوئے ہیں۔ باپ پر رحم کرنا چاہیے، باپ نے تو زندگی بھر اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر بچوں کو پالا ہے، تو یوں یہ معاملہ اس میں جو ہے بچوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ جی، تو ایک وقفہ اپنے لے لیں پہلے۔ بلا شک۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اگر کسی نے قرض لیا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی جو جان ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، اگر وہ جنت کا مستحق ہے اپنی نیکیوں کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود قرض کی عدم ادائیگی کے وبال کی وجہ سے اس کی جان لٹکی ہوئی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا تا وقت ہے کہ ادائیگی نہ ہو جائے، تو اس بارے میں مزید کچھ فرمائیے گا۔
اس بارے میں یہ دو چیزیں اہم ہیں کہ جو اہل خانہ ہیں وہ اس بات کو سوچیں کہ جو شخص گزر گیا ہے، ان کے چاہے بھائی ہو یا بہن ہو یا والدہ ہو یا والدہ، جو شخص بھی گزر گیا قرض لے کر کے، اس کے اعمال رکے ہوئے ہیں، تو ان کا فرض بنتا ہے، اگر اخلاقی فرض، کم از کم اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ان کے انسانیت کے ناطے بلا شبہ. صحیح. تو سوچے اس سلسلے میں کل کو ہمارے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی غیبی مدد کا انتظام کر دیں اگر ہم دوسروں کی مدد کریں. جی بالکل، تو اس کی روح کو جیسی کرنی ویسی بھرنی، بلا شبہ. تو اگر اس کی جان کو آسانی اور آرام پہنچانا چاہتے ہیں تو اس مسئلے کو حل کریں. بلکہ جان چھڑانا چاہتے بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی پر نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے، جنازے کی نماز. جی، یعنی جنازہ حاضر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے والے تھے جنازے کی، تو معلوم ہوا کہ اس کے ذمے کسی کا قرض ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے کہا کہ تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز اس کی نہیں پڑھائی. جی سبحان اللہ. تو پھر معاملہ پھر نزاکت جو ہے اس سے بڑھ کر. اور جب ان کا قرض ادا ہوا، کسی ساتھی نے ادا کر، تو آپ نے ایک اہم عبارت فرمائی تھی. آپ نے فرمایا الآن بردت جلدته، اب جا کر کے اس کی جان کو آرام ملی. جب کسی نے اس کا قرض 2 درہم کا قرض تھا، جب کسی صحابی نے اس کا قرض ادا کر دیا تو پھر آپ نے کہا اب جا کے اس کے جان کو آرام ملی. جی بلکہ الفاظ کہ بردت، گویا کہ اب اس کی جان میں ٹھنڈ پڑی ہے. گویا اتنا وہ بے چین تھا جیسے تڑپ رہا ہو گرمی سے. تو ظاہر ہے کہ جو جہنم کی گرمی ہے تو اس کا اثر تو جو ہے، اگر کوئی برا انسان ہے خدا نخواستہ، تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. اللہ بچائے تو انسان، آمین، انسان ابھی قیامت اور حساب و کتاب اور اللہ کی عدالت اور جنت اور جہنم، یہ چیزیں تو بہت دور ہیں، لیکن آنکھ بند ہوتے ہی جب تدفین کر دی گئی ہے تو قبر ہی کسی کے لیے یا تو جنت ہے یا کسی کے لیے جہنم ہے. تو گویا وہاں وہ تکلیف میں تھا قبر میں، تو گرمی میں تھا، تو اب یہ کہ بردت، اب اسے ٹھنڈک نصیب ہو. تو انتقال ہو گیا انسان کا اور اس کے ذمے کسی کا قرض ہے. تو اس بات کا تصفیہ ضرور ہونا چاہیے، یا تو جو اہل خیر ہیں محسنین وہ اپنے ذمے لیں یہ بات کہ بھئی ہم ادائیگی کر دیں گے، یا پھر جو اس کے وارث ہیں وہ کسی بھی طرح اس چیز کا انتظام کریں. یعنی معاملے کو اسی طرح محمل اور لا ینحل چھوڑنا کسی صورت جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو اس سلسلے میں کہ قرض کا جو لینا دینا، اس کی جو نوبت آیا کرتی ہے، تو اگر یہ گفتگو کی جائے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بعض اوقات ضروریات کا سلسلہ انسان خود ہی بڑھایا کرتا ہے. ضرورت نہیں ہے واقعتاً، لیکن بیجا خواہشات. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تو اس نے اللہ کے سامنے جو باتیں کہی تھیں کہ جس آدم کی وجہ سے مجھے نکالا جا رہا ہے میں اس کی اولاد سے انتقام لوں گا. اور اس موقع پر اس نے جو باتیں کہی تھیں کہ میں آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی، اور دائیں اور بائیں وغیرہ وغیرہ. اور انہی باتوں میں سے یہ کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا، اور مزید یہ کہ میں انہیں بے جا خواہشات میں پھنسا کر رہوں گا. تو یوں شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا ہے، یہ خواہش ڈالتا ہے کہ میں یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، گاڑی تو پرانی ہو گئی، ایک نئی ہونی چاہیے، اور گھر ایسا ہونا چاہیے، سامان ایسا. تو یوں بے جا خواہشات اور فضول تمناؤں کا قیدی بن جانا. تو اگرچہ بہت کچھ نصیب ہو، لیکن اس کے باوجود اس قسم کا انسان گویا شیطان کے زیر اثر ہے، اور بہت کچھ میسر ہونے کے باوجود وہ زندگی بھر رنجیدہ و افسردہ ہی رہے گا. تو قناعت کی اہمیت کے بارے میں کچھ فرمائیے گا. قناعت بڑی اہم چیز ہے. جی. قناعت سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے ہر وہ چھوٹی چیز سے جس کا وہ مالک ہے. صحیح. اور جب انسان کا لالچ آ جائے، خواہشات آ جائیں، لامحدود خواہشات آ جائیں، تو وہ مال قارون بھی اس کے پاس اگر ہو جی تو اس کا دل نہیں بھرنے والا، بالکل. وہ پھر بھی پریشان رہے گا. صحیح. جب بھی کسی کے ہاتھ میں یا کسی کے پاس کوئی اور نئی چیز دیکھے گا
تو اس کی پریشانی پھر سے بڑھ جائے گی، جی اسے قرار نہیں آئے اسے قرار نہیں آئے گا، اور جو اس کے پاس اچھی چیزیں ہیں ان سے وہ کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھائے گا، اسے ہمیشہ وہ کم تر سمجھے گا۔ صحیح ہے۔ تو یہ بیماری ہے، ایک بڑی بیماری جس کی وجہ سے، جس کے اندر بہت سارے لوگ مبتلا رہتے ہیں، جی ہر وقت اپنے خواہشات کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ انسان کی ضروریات جو ہوتے ہیں محدود ہوتے ہیں، ہمیشہ جتنے بھی ضروریات بڑھ جائیں محدود ہوتے ہیں، خواہشات کے کوئی تو حدود ہی نہیں۔ جی بالکل۔ اب آپ نے ایسی بیماری کے اندر اپنے آپ کو ڈال دی، قناعت سے دور ہو کر کے، جس کا کوئی حد ہی نہیں، جی وہ جو روزانہ بڑھتا رہتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے مومن کے لیے یہی راستہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے اسی سے راضی ہو جائے، اسی کو قناعت کہتے ہیں، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو مکمل کر اپنی زندگی کو گزار لیں، جی تو اسے اندرونی سعادت حاصل ہوگی، بالکل، اور قرض کی نوبت بھی نہیں قرض کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو کچھ احادیث اس بارے میں بیان اس فرمائیں گے؟ سلسلے میں ایک بہت اہم حدیث، بہت خوبصورت حدیث ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، جی یعنی کہ قد افلح یعنی کہ یقیناً کامیاب ہو گیا ایسا شخص، جی یہ فعل ماضی کے ساتھ قد آ گیا، یقیناً ایسا شخص کامیاب ہے۔ کون ہے کامیاب؟ فرمایا من اسلم، جسے اللہ نے اسلام سے نوازا، جی ورزق کفافا، اسے اللہ نے اتنا دیا جو اس کے لیے کافی ہے، جس سے اس کی ضروریات مکمل ہو جاتے ہیں، تو اس سے وہ راضی ہے۔ اور زیادہ دے اللہ تو بہت اچھی بات وہ ہے، اللہ کے احسانات، لیکن کم از کم یہ کہ گزارا چل رہا ہے۔ وقنعه اللہ بما آتا، اور اس کو اللہ نے راضی کر دیا اس سے جو چیز اسے اللہ نے دیا، جی جتنا نصیب ہے اس پر اس کا دل خوش ہے، مسرور ہے، مطمئن ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کامیابی ہے جی کہ آپ کے اندر یہ تین چیز آ جائے، آپ کے اندر قناعت آ جائے، آپ کے اندر کفاف آ جائے، اور آپ کے اندر جو ہے اسلام آ جائے، صحیح مسلمان صحیح مسلمان بن جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ ارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث اس عبادت کے ساتھ جس میں آپ سلام فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا ہے اس سے راضی ہو جاؤ تو تم سب سے خوش ہوگے انسانوں کے درمیان، جی سب سے زیادہ تم امیر کبیر خوشحال بن جاؤ، خوشحال بن جاؤ، کیونکہ مالدار بن جاؤ۔ مالدار ہونا یا امیری کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر خوشی آئے۔ جی یعنی ایک آدمی کے پاس جو ہے مثلا فرض کیجئے کہ 1 ملین ہے، پھر وہ چلا ہے کسی دوسرے سے پھر قرضہ مانگنے کہ اب ایک نیا دوسرا بزنس جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے۔ دوسرے آدمی کے پاس فرض کیجئے کہ 1 لاکھ ہے، لیکن وہ کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتا، اسی 1 لاکھ کے اندر جو ہے وہ اپنے تمام معاملات چلاتا ہے بحسن و خوبی، تو اس کے پاس کم ہے لیکن مانگا نہیں کسی سے، تو خوشحال تو یہ ہے، امیر تو یہ ہے۔ یقیناً دوسرے کے پاس بہت زیادہ ہے لیکن مانگنے گیا ہے تو وہ تو گویا فقیر ہے، محتاج ہے۔ وہ مانگا ہوا مال ہے اور یہ ذاتی جی مال ہے، تو دونوں جو میں مانگ رہا ہے تو مانگنے والا ہی تو فقیر ہوتا ہے، جی اگرچہ اس کے پاص زیادہ ہے پھر بھی وہ فقیر ہے۔ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فلسفہ خوشی بیان کر دی، سعادت کی فلسفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کر دی جی کہ اصل یہ ہے سعادت اسی کے اندر کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اسی کے اندر گزارا کرو، اسی سے خوش رہو، تو آپ کو سعادت حاصل ہوگی۔ جی سعادت یعنی دل کی خوشی، دل کی خوشی حاصل، اور کسی بھی انسان کے لیے اس دنیا میں دل کی خوشی یہ انمول نعمت ہے، سب سے ہم بڑی سب کچھ جو کچھ کرتے ہیں ڈگری حاصل کرتے ہیں اور باقی چیزیں کرتے ہیں اسی لیے کہ انسان خوش رہے۔ جی بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے آپ کی تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا اس سے آپ راضی ہو جائے، اسی کے اندر خوشی ہے۔ اب کوئی محل میں ہے، حویلی میں ہے یا جھونپڑی میں رہتا ہے، فٹ پاتھ پہ رہتا ہے، لیکن اگر دل خوش ہے تو سب ٹھیک ہے، بلا شک، اور اگر دل خوش نہیں تو سب بیکار ہے۔ بلا شک، نہ حویلی کسی کام کا، نہ نوکر چاکر کسی کام کا۔ جی تو دل کی خوشی کا نسخہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جو تمہیں نصیب ہے اس پر راضی رہو، خوش رہو، تو ایسا انسان زندگی بھر جو ہے اس کا دل خوش رہے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ازہد فی ما ایدی الناس یحبوک، ہاں یہ بھی بڑا اہم نسخہ ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کیا کریں، صحیح بات ہے، لیکن عزت ملے گی کیسے اگر مانگے گا روز روز۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ جو چیز لوگوں کے ہاتھ میں اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، جی اس میں اپنا دیکھو ہی نہیں، دیکھو ہی نہیں، اس پر رغبت اظہار نہیں کرو، صحیح ہے۔ تو لوگ تمہیں پسند کریں گے۔ آپ کسی سے دوستی اگر توڑنا چاہتے تو اس سے چند چیزیں مانگ لیجیے، بس پھر وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائے گا۔ القرض مقراض المحبہ، مقراض المحبہ، جی مقولہ ہے کہ قرض کے لفظی لغوی معنی ہے کاٹ دینا، تو قرض جو ہے یہ محبت کی قینچی ہے، ایک بار قرضہ لیا تو 50 سال پرانی دوستی جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، نسیہ منسیہ ہو جائے گی، داستان ماضی۔ دیکھیں آپ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آنکھوں کی نظر کو مت بڑھائیں، آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ان کی طرف جن کو ہم نے دنیا کے اسباب وغیرہ دیا ہوا، اس سے آپ پر اثر ہو سکتا ہے اس کا۔ جبکہ اس کے برعکس اگر انسان جو ہے خوابوں کی دنیا میں رہتا ہو، حقیقت کی دنیا میں رہنا چاہیے انسان کو، لیکن بہت سے لوگ اپنا ایک آئیڈیل خوابوں کی دنیا، خیالی پلاؤ، تو یوں بیجا تمنائیں ہمیشہ وہ سراب کے پیچھے، گویا سراب یعنی جو صحرا میں جو نظر آتا ہے دور سے کہ پانی ہے، تو اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اس کا دم نکل جاتا ہے، لیکن اسے پانی وہاں کہیں نظر نہیں آتا۔ تو یوں بیجا تمناؤں کا اسیر اور قیدی جو کوئی ہوا کرتا ہے، تو اس کی تو کیفیت وہی ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ خواہشات کے کوئی حدود نہیں ہیں۔ جی، انسان موت تک پہنچ جاتا ہے، اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی، خواہشات رہ جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو اپنے خواہشات کے پیچھے نہ پڑ جائیں، خواہشات کے پیچھے پڑ کے قرضے لے رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے جو اپنے رشتوں کو توڑ رہے ہیں اور باقی مشکلات میں اپنے کو پھنسا رہے ہیں، یہ ایسی چیزیں جو ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، یعنی انسان پر جب مٹی ڈال دیا جاتا ہے پھر جا کے اس کی خواہشات رک جی، جاتی کہ اس قسم کا جو انسان ہے خواہشات کا غلام، تو قبر کی مٹی سے ہی اس کا پیٹ بھرے گا، ورنہ اسے جو کچھ دنیا بھر کے خزانے، سونے چاندی کے ڈھیر اس کے قدموں میں ہوں، بلا شبہ، لیکن اس کا یہ جو مزاج ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے، روتا ہی رہے گا۔ اور یہ کہ 2 اور 2 4 کا یہ جو چکر ہے کہ آج یہ چیز مجھے مل گئی، 2 دن خوشی منائے گا، پھر سالوں کسی اور چیز کے لیے روئے گا، تمنا کرے گا، اور جب وہ چیز مل گئی تو بس 2 دن خوشی منائے گا، پھر کسی اور چیز کے لیے رونا شروع کر دے گا، تو قبر میں پہنچ جائے گا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مزید کے چکر میں انسان قبر میں جا پہنچے گا، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کا دل نہیں بھرے گا۔ تو یقیناً ایسی زندگی کوئی اچھی زندگی نہیں، یہ تو انسان کے لیے آخرت سے پہلے دنیا میں ہی عذاب ہے۔ لہذا قناعت پیدا کی جائے اور حتی الامکان قرض لینے سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے، آپ نے نہایت مؤثر و دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی، جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ آمین یا رب۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر خیر و خوبی سے متصف فرمائے، اور ہر عیب اور نقص سے اللہ تعالی ہمیں پاک اور صاف رکھے ہمیشہ۔ ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔